بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 11واں روزہ ہے۔ جو غلطیاں ہوئی اس رمضان میں اللہ معاف فرما دے، اور جو بچے ہوئے دن ہیں اس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اللہ والوں نے جس اہمیت کے ساتھ اس کا تعارف کرایا ہے، اور اس تعارف کے بعد اللہ والوں کی زندگی میں جو رمضان کی قدردانی کے لیے ہر کام کو رمضان سے پہلے ایسی ترتیب دینا اور رمضان میں دینا تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اچھی طرح سے گزر جائے۔ ہم سے تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن اگر طے کر لیں کہ باقی دن جتنے بچے ہیں اس میں ہم متقی بن کر رہیں گے، کہ یہ رمضان تقوی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بار بار ہر جگہ ہر بیان میں تقریباً یہی بات آتی ہے، کہیں بھی ہو کتاب اٹھائیں کہ رمضان جو ہے متقی بننے کے لیے آیا ہے۔ متقی بننا مشکل کام نہیں ہے، لیکن نفس و شیطان ہمیں مشکل بتاتے ہیں ابھی آج کے زمانے میں، کیونکہ جیسے متقی لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت بڑے بڑے اللہ والوں کا تصور ایک جھٹکے کے ساتھ آ جاتا ہے اور گھومتا ہے چہرہ، اور نہیں تو ان کی کیفیت، ان کی عبادات جو کتابوں میں پڑھی گئی ہے وہ سب سامنے آتی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ یہ متقی سوچتے ہی یہ جن کے چہرے آتے ہیں، جن کی یادیں آتی ہیں، جن کی باتیں یاد آتی ہیں، جن کے مضامین یاد آتے ہیں، یہ سب شیطان دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس و شیطان کو اگر کوئی کام ہم آسان بتا دیں گے، ہم کسی کام کو آسان سمجھیں گے اور کام بہت اہمیت والا ہوگا تو ہم اسے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کام کو نفس شیطان بہت ہی مشکل بتاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اللہ والوں اور متقیوں کے نام جن کے روشن ہیں، ان کے چہرے سامنے لا کر، ان کی یادیں سامنے لا کر ہمیں دکھاتے ہیں، اور پھر فوراً ہی ایک خیال اور ڈال دیتے ہیں کہ ارے بھائی بہت مشکل کام ہے، ابھی یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ نہیں، ایک دھوکہ ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ نے متقی بننے کے لیے ہم سب سے کہا ہے، اور جو کام سب سے کہا گیا وہ یقیناً آسان ہے۔ اس لیے متقی بننا بہت آسان ہے۔ متقی بننے میں بار بار شاید بیانوں میں کلپ آئی ہوگی ہے، لیکن مجھے چونکہ میرا سبق یاد کرنا ہے کہ 11 رمضان میں کتنا تقوی حاصل کیا، اور رمضان یا دن و مہینہ کسی کے لیے رکتا نہیں، جو ہمارے لیے رکے گا، جو گزر گیا اب اس پر ماتم کرنے کے بجائے ایک ترتیب بنا لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہو جائے کہ ہم یہ طے کر لیں ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی بننا ہے تو مطلب اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پاک جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ تو ہماری نیت ہو گئی، اور اس کے ساتھ عمل میں یہ سمجھ لیا جائے جو آسان کہا جا رہا ہے، جیسے آدمی کا باوضو رہنا آسان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بات کتاب میں لکھی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کہ جیسے آدمی کا باوضو رہنا آسان ہے ویسے ہی متقی بنے رہنا بھی آسان ہے۔ جیسے باوضو رہنا آسان ہے ویسے متقی رہنا بھی آسان ہے۔ اب باوضو رہنا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس نے پھر وضو بنا لیا تو باوضو کہا جائے گا۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، خود بھی نہیں یاد کرتا کہ میں 10 منٹ پہلے بے وضو تھا۔ جیسے بے وضو ہو گیا ویسی وضو بنا لیا، پھر باوضو ہو گیا۔
تو بے وضو رہنے کا تو تذکرہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ باوضو ہیں، یہ باوضو ہی رہتے ہیں۔ وہ جب ٹوٹ گیا، تقویٰ ٹوٹ گیا، یعنی گناہ ہو گیا، تو توبہ کر لیا تو پھر متقی ہو گئے۔ اور اس کو تفصیل سے کبھی بیان کیا گیا ہے، جس میں پھر اس دفعہ اس کلپ میں کہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ حضرات کو بھی۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے عافیت کے ساتھ، جلدی سے، ابھی اور اسی لمحے۔ اور متقیوں پر یہ انعاماتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ ابھی سے شروع کر دے۔ بہرحال کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں متقی رہنا ہے، بننا ہے، اور اب جو گناہ ہم کرتے ہیں، ایک یا دو، بہت سارے گناہ ہم نہیں کرتے، اور رمضان میں تو ویسے بھی بہت سے گناہ ایسے چھوٹ جاتے ہیں جو معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ کہے جاتا ہے، لیکن کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بہت سے تو ایسے ہی چھوٹ جاتے ہیں، ایسے ہی رمضان کی برکت سے چھوٹ گئے۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہی وضو میں دھل جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو رچ بس گئی ہے طبیعت میں وہ چیز کہ وہ جلدی سے چھوٹ نہیں رہی ہے، لیکن نہیں چھوٹے گی ایسا نہیں۔ ہم پہلے ابھی توبہ کر لیں اور ان گناہوں کو جو ہم کرتے ہیں، جس کی جو نہیں چھوٹتے، اس کو نشان زدہ کریں کہ فلاں فلاں ہم گناہ کرتے ہیں، اور طے کر لیں۔ اس میں یہ مثال دی گئی تھی کہ مثلا بدنگاہی ہے تو طے کر لیا کہ بدنگاہی نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا مانگ لیا، اور اسباب کی دنیا میں نگاہ نیچی کر کے چلنے کی نیت سے گھر سے نکلے، اور راستے میں بار بار یہ سوچتے رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرا دل دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ یہ راستہ چلتے ہوئے ایک خیال کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرا دل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میں جو سوچتا ہوں اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، کوئی برائی کا کام کروں گا تو یہ لکھ لیں گے، خصوصاً بدنگاہی نہیں چھوٹتی، یہ فرشتہ لکھ لے گا، تو میرا آج کا روزہ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں بدنگاہی نہیں کروں گا۔ یہ تصور بار بار کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف یہی سوچنا ہے اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی زبان سے کبھی کبھی کہہ بھی دینا ہے تاکہ زبان کے بول کا اثر کان کے ذریعے دل میں اور تیزی سے اثر کرے۔ دیکھنا شکیل، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، دیکھ تیرے ساتھ ہے، دیکھ دنیا تجھ کو نیک سمجھتی ہے، تو کتنا غلط کام ہوگا، تو بدنگاہی کرے گا تو کتنا بڑا جرم ہے، حرام ہے، ایمان کی حلاوت جاتی ہے، اللہ کے نام کی لذت جاتی ہے، نماز کا کیف ختم ہو جاتا ہے، کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اور ایک تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ دنیا تجھے نیک سمجھے اور تو ایسا برا کام کرے، حرام کرے۔ حرام کرنے والا کوئی نیک کیسے ہو سکتا ہے، متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تھوڑی سی اللہ سے بات کر لی جائے اور اپنا ارادہ کر لیا جائے کہ میں نگاہ سوچ کر اٹھاؤں گا، بغیر سوچے نگاہ نہیں اٹھاؤں گا کہ کیا دیکھنا ہے، اور دیکھنا تو ہوگا ہی، جب سڑک پر ہیں، راستہ ہے تو دیکھنا تو ہے ہی۔ اس لیے جب روڈ کراس کرنا ہے، کوئی سواری دیکھنا ہے، رکشہ پکڑنا ہے، کسی دکان پر جانا تھا، وہ دکان قریب آ رہی ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے کہ دکان ہے کہ نہیں، آ گئی کہ نہیں ہے، مجھ تک پہنچ گئے نہیں پہنچے، تو یہ تو ہوگا ہی، یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، نگاہ تو اٹھانی پڑے گی، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ لیکن اٹھانے سے پہلے اگر وہی سوچ لیا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مجھے بچائیے، میں بدنگاہی نہیں کرنا چاہتا، اب نگاہ جو اٹھایا تو کسی نامحرم پہ پڑ گئی، تو فوراً نگاہ نیچی کر لیا، فوراً اس کی عادت بنا لیا، مانگا اور اس کی عادت بنائی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے دیکھوں گا؟ تو یہ نہ دیکھنا یہ ایک ایسا عمل بن گیا کہ ہم متقی لکھ دیے گئے کہ اس نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے اس نامحرم کو نہیں دیکھا، تو گویا اس وقت یہ متقی ہو گیا۔ اور یہ اس نے صبح میں طے کر لیا تھا، اور دوپہر تک بازار میں بہت سارا کام بازار میں ہی رہتا ہے، بازار کے کام ہے اس کے،
اور اب تک جو بچا رہا تو اس پر شکر ادا کرتا رہے. جن جن عورتوں پہ نگاہ پڑی اور آنکھوں کی حفاظت اللہ نے کر لی اپنی مہربانی سے، تو فوراً اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے بچایا مجھے، آپ نے بچایا پروردگار، آپ نے بچایا مجھے، اپنے نام کی لذت دے دیجیے، آپ مجھے اپنے ایمان کی حلاوت دے دیجیے، اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کی حفاظت عافیت کے ساتھ فرمائیے. ہم اسی بازار میں رہتے ہیں، رہنا ہی پڑتا ہے، لیکن جیسے آپ نے مجھے اتنی دفعہ بچا لیا، اتنی دیر، اتنے گھنٹے بچا لیا ہے، ویسے ہمیں پورے دن، پوری زندگی ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اور یہ اتنی دیر کا شکریہ ہے اللہ کا، اور شکریہ سے نعمت بڑھے گی. میرا ذاتی کمال نہیں، مجھے اللہ نے بچا لیا. اور اگر اللہ نہ کرے نگاہ رک گئی اور خطا ہو گئی، تو اس وقت پھر جیسے کیچڑ پڑ گیا کپڑے پر، پیجامے پر، تو دھو کر آدمی صاف کر لیتا ہے. وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا لیتا ہے. اسی طرح پھر توبہ کر دی جائے کہ اللہ میں دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے نفس نے دھوکہ دیا، میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے پھر یہ غلط حرکت کر لیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ میری توبہ قبول کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. اب دل سے توبہ ہو گئی تو اب یہ جو ہے گناہ مٹ گیا. یعنی صبح سویرے سے لے کر دوپہر تک بچتا رہا، کئی گھنٹے بچا. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی توبہ ٹوٹ گئی، تو جتنی دیر ٹوٹی رہی اتنی دیر کے لیے متقی نہیں رہا، غیر متقی ہو گیا تھا. لیکن توبہ کر کے پھر متقی بن گیا. اسی طرح اگر شام تک کرتا رہا اور رات میں کئی دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی، تو اور ہر دفعہ اس نے توبہ کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نہیں دیکھوں گا، تو اس پکے ارادے کی وجہ سے ہم ابھی سے پھر متقی ہو جائیں گے. تو متقی رہنا تو بہت ہی آسان ہے. یہ کہا کہ تقوی تمہارا ٹوٹنے نہ پائے، نہیں، کوشش کریں گے ٹوٹنے نہ پائے. ٹوٹ جائے تو پھر پلٹ آؤ جلدی سے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چاہ نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی ہو گئی. تو یہ اس طرح سے کرنے سے، اور رات کو سوتے وقت پھر سے توبہ کر لیا، تو ہم ہر وقت کے متقی رہیں گے، تھوڑی دیر کے متقی نہیں رہیں گے. تو یہ سوچ کے ذریعے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ باہر استعمال کر کے اپنا امتحان ہوتا ہے، اور نماز میں دھیان لگا کر مشق کی جاتی ہے. نماز میں جتنا دھیان لگا رہے گا، اور دھیان لگانے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا قیام دیکھ رہے ہیں، میرا رکوع دیکھ رہے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں تو میری تلاوت سن رہے ہیں، میں سجدے میں جا رہا ہوں تو سجدہ دیکھ رہا ہوں. بس جو کام ہم کرتے ہیں، بس ایک خیال بار بار آتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ خیال جمتا رہے گا مسجد کے اندر، اور اس کا صحیح استعمال پھر جا کر بازار میں ہونے لگے گا، اور پھر یہی نہیں بلکہ ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب رمضان میں ایک مشق یہ کر لیا کہ آنکھ کی حفاظت کریں گے، اور زبان کی حفاظت تو اور بہت بڑی اہم چیز ہے. زبان کی حفاظت، ہم کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، اس لیے سوچ کر بولیں گے، دھیان دیں گے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمارا دل بھی دیکھ رہے ہیں، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور زبان کا بھی صحیح استعمال کریں گے. حضرت الیاس صاحب کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا، لایانی نماز کے حسن کو 40 دن تک کھو دیتی ہے. لایانی نماز کے حسن کو 40 دن تک کھو دیتی ہے. ابھی حضرت کا تجربہ ہوگا، ہم بھی کر کے دیکھ لیں کہ لایانی چھوڑ دیں. اس کے لیے آسان سی ترتیب یہ ہے کہ ہر وقت کچھ خیال آتا ہے جس کو ہم زبان کے ذریعے بول کر اسے یا تو نیک کام بنا دیتے ہیں یا تو لایانی بنا دیتے ہیں. تو بس یہ سوچ لیں بولنے سے پہلے کہ میں اس کو نہ بولوں تو کیا نقصان ہو جائے گا. بس جب کوئی نقصان نہیں تو خاموش رہیں گے. رمضان میں اتنی ساری نیکیاں کمائی جا رہی ہیں، اور شیطان اگر قید میں ہے تو ہماری عادتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے. وہ چاہے گا کہ بھلے اعمال کرنے کے بعد کچھ لایانی ایسی کرا دو. اور لایانی کے بارے میں نے سنا ہے کہ جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ویسی نیکیوں کو لایانی کھا جاتی ہے. اس لیے زبان سے سوچ کر بولیں گے. کیا کیا ہو گیا
اللہ دیکھ رہا ہے کا دھیان رکھیں گے، بازار میں آنکھوں کی حفاظت کریں گے اور ہر جگہ کریں گے جہاں حفاظت کی ضرورت ہے، زبان سے سوچ کر بولیں گے، نماز میں دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، رات کو توبہ کر کے سوئیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، کچھ چیزیں سیکھنے کی بھی طے کر لیں گے، 3 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 1-2 سنتیں سیکھیں گے اور 1-2 دعا یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی تلاوت کریں گے، گھنٹہ طے کر لیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں اس کام کے لیے کہ جس میں کچھ چیزیں طے کر لیں خود کہ 300 دفعہ درود پڑھیں گے، 300 دفعہ استغفار پڑھیں گے، 300 دفعہ لا الہ الا اللہ، کثرت کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنت کا سوال کرنا ہے، دوزخ سے پناہ چاہنا ہے، اور یہ حساب کتاب شام تک اعمال کرتے ہوئے جب وقت طے کر لیں گے کہ 1 گھنٹہ یہ عمل کرنا ہے، آدھا گھنٹہ یہ عمل کرنا ہے، اور موبائل میں تو ہر وقت یہ 5 منٹ باقی ہے، ملاقات ہے، کوئی کام ہے، 3 منٹ میرے پاس ہے، موقع ہے، بس موبائل تو نشان لگا کے رکھا ہے اور فوراً قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کتنے لوگوں نے 3 منٹ 7 منٹ بچا بچا کر کئی پارے پڑھ لیے اور کہا میرا وقت بیکار جاتا تھا، یہ سب کام میں لگ گیا۔ اس لیے 11 رمضان گزر چکے، اب ہم اپنی کچھ ترتیب بنا لیں، کچھ وقت پہلے طے کریں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجھے اللہ کی یاد میں لگنا ہے، اس کو مختلف اعمال میں بانٹ دیں، ایک عمل کریں گے تو تھک جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں بہت چیزیں جو میں نے کہا وہ سب بھی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے توبہ ضرور کریں گے، اور نعمتوں کو جس کو اللہ نے جتنی نعمتیں دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں گے، اس کے صحیح استعمال کی توفیق مانگتے رہیں گے اور غلطیوں پہ پچھتاتے رہیں گے، انشاءاللہ رمضان اچھا ہو جائے گا، اور ان کی پسند کا بن گیا تو پوری زندگی اچھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ حلال رزق عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ایک بات افطار کے وقت کی ہے یہ کہ دن بھر کی بھوک کے بعد اتنا لمبا روزہ ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، تو یہ تو معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں کہ غروب سے پہلے کھا نہیں سکتے، اور وقت ہو جائے غروب ہو جائے تو افطار میں دیر نہیں کرنا چاہیے، وقت پہ افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو افطار کرنے میں وقت میں تو جلدی کرنی چاہیے کہ جلدی ہو جائے، دیر نہ کرو، وقت افطار کر لو، لیکن افطار کرتے وقت جلدی افطار نہ کیا جائے۔ ایسا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی کھانا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، تو اگر ایسا ڈر لگتا ہے تو کچھ چیزیں طے کر لیں کہ ہمارے یہاں مسجد میں اذان کتنے بجے، نماز کے لیے کتنا موقع دیا جاتا ہے۔ آج کل تو مسجدیں بند ہیں، جہاں بھی جماعت ہوتی ہو، جہاں بھی لوگ پڑھتے ہوں، خود اپنی ہی پڑھتے ہوں، اس کا ایک وقت طے کر لیا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر کھا لیں گے۔ جب ان دونوں چیزوں سے فارغ ہو گئے کہ افطار ہو گئی اور نماز ہو گئی، تو کھائیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے، جلدی کیا ہے، اور اس میں بھی بہت خیال رکھا جائے کہ نفع کی چیز کھائی جائے جس سے تندرستی ہو، کھانے کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے، کس چیز سے پہلے کیا چیز کھائے، کیا چیز بعد میں کھائے۔ آپ کوئی چیز ایسی کھانا چاہتے ہیں، بھنی ہوئی، تلی ہوئی، سیکی ہوئی، کھائیے، کون منع کرتا ہے، نفع کی کھائیے۔ اور کس ترتیب سے کھانا ہے کہ گرم کھانے پر ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، پھل کھا کر پانی نہیں پینا ہے، اس طرح سے کچھ اصول اور آداب سیکھ لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے، اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، اور اپنی پوری ترتیب کو رمضان میں اس طرح سے صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کا مطلب نہیں صرف مصیبت آ جائے، نہیں، ہر وقت ایک صبر کا اور شکر کا موقع رہتا ہے۔ اس لیے یہ کام اگر بھی ترتیب ہونے لگے گا سب، تو اس ترتیب کا اثر پورے سال اور پوری زندگی پر پڑے گا، اور انشاءاللہ ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔